الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اس مخصوص مجلس کے لیے یہ عنوان کا انتخاب ہمارے نوجوان خطیب مستقبل کی امید جناب علی زکی صاحب کیا کرتے ہیں. اب سبب انتخاب تو بہتر طور پر وہی بھی جانتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، لیکن میرے لیے اس عنوان سے گفتگو کی ضرورت اس حوالے سے ذہن میں بڑھتی ہے کہ ہمارے متعلق زمانے میں جتنا بھی تذکرہ کیا گیا ہماری شناخت ہماری پہچان کے متعلق، چاہے وہ مسلمانوں کے ہمارے مختلف مورخین مذاہب اسلام پر تجزیہ کرنے والے مختلف مسلکوں کے لوگ، چاہے انہوں نے کچھ لکھا ہو یا وہ مستشرقین جن کا تعلق اسلام سے نہیں اور نہ ان علاقوں سے ہے کہ جہاں جو مسلمانوں کے علاقے کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی جو کچھ ہمارے متعلق لکھا، ان سب کے پیش نظر بلا استثناء ہمیشہ غیروں کی کہی ہوئی باتیں نہیں. ہم سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی ابتدا کب سے ہے. یہ باتیں ہم سے نہیں پوچھی. چنانچہ جو کچھ ہمارے متعلق کہا گیا اس میں ہماری ابتدا کا سوال کا جواب یہ کہہ کے دیا گیا کہ کچھ نے کہا کہ حیات رسالت میں کچھ صحابہ نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے اپنے ذاتی تعلقات، اپنی دوستی اور روابط کی وجہ سے خصوصی لگاؤ کا اظہار کیا. بعد میں ان صحابہ اکرام کی علی پسندی کا جذبہ جب آگے چلا تو وہ یہ مسلک کہلایا. کچھ حضرات نے ہمارے مسلک کی اساس اس تاریخی سیاسی واقعے سے منسوب کی کہ جب سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کا انتخاب ہوا تو کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے اس وقت مسلمانوں کے کیے ہوئے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا اور اس اتفاق نہ کرنے والوں کو کا یہ مسلک ہے. کچھ حضرات نے
جماعت کے معرض وجود میں آنے کا مرحلہ وہ وقت بتایا کہ ان کے خیال میں حضرت عثمان کے قتل کا اہتمام کرنے والا ایک گروہ تھا، جس کو انہوں نے ایک شخصیت عبداللہ ابن سبا سے منسوب کیا اور کہا اس عبداللہ ابن سبا نے ایک سبائی مسلک کے طور پر ایک گروہ پیدا کیا اور وہ یہ آج شیعہ کہلاتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ جناب امیر علیہ السلام کے دور حکومت میں صفین کے مرحلے پر مسلمانوں میں ایک اختلاف پیدا ہوا تھا حکمین کے مقرر کرنے پر، تو اس وقت ایک خوارج کا گروہ پیدا ہوا تھا اور خوارج کے مقابلے میں دوسرا گروہ جو بالمقابل پیدا ہوا وہ یہ شیعوں کا گروہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ در حقیقت یہ شیعت یہ مسلک واقعہ کربلا کے بعد واقعہ کربلا میں ہونے والے ظلم کے رد عمل کے طور پر معرض وجود میں آئی۔ یہ مختلف افکار کی موجودگی اور اس پر جس شخص نے بھی جو رائے دی ہے بڑے شد و مت سے اصرار کیا ہے کہ ان کی ابتدا اس کے بیان کردہ واقعے یا اس کے بیان کردہ مرحلے سے وابستہ ہے۔ اتنی بہت سی آراء کا مسلمانوں میں موجود ہونا ہماری ابتدا کے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ بہر طور ہماری ابتدا کے متعلق ان کے ذہن میں کوئی واضح تصور نہیں ہے، وہ اپنے طور پر مختلف تاریخوں میں بھٹک رہے ہیں۔ تو اب اس کی اور وجوہات، یہ اختلاف کیوں ہے، یہ اتنی آراء کیوں ہیں، اس کا کیا جواب وہ دیں یہ تو وہ جانے۔ میری سمجھ میں تو سیدھی سی بات آتی ہے کہ اگر یہ تمام ہماری ابتدا کی رائے دینے والے ہمارے ابتدا کے مرحلے پہ موجود ہوتے تو شاید بتا سکتے کہ آغاز کب ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سب تاریخ میں بعد میں آئے ہوں تو اپنے سے پہلے آنے والوں کی ابتدا کے متعلق کیا بتا سکتے؟ سبحان اللہ۔ بات پھیل جائے گی، ورنہ بس اشارتاً عرض کر دوں کہ مسلمان آج تک یہ طے نہ کر سکے کہ پیغمبر کی جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جن کے لائے ہوئے دین پر ملت اسلامیہ کا وجود ہے، ان کے متعلق مسلمانوں میں یہ اختلاف ہے کہ ولادت کب ہوئی۔ کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 12 ربیع الاول، ایک جماعت 17 ربیع الاول والی بھی ہے۔ اور چلیے ولادت کے مرحلے پر کون جانتا تھا کہ یہ شخصیت کل کو کس منصب پہ فائز ہے اور کیا خدمات سر انجام دیں گی۔ اس وقت تک تو واقفیت نہیں تھی، لیکن اب تو جانتے ہیں کہ خدا کے پیغمبر ہے، پوری امت مسلمہ وجود میں آ چکی ہے، تو کم سے کم تاریخ وفات پر اتفاق ہوتا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ پہلی ربیع الاول قرار دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت میں 12 ربیع الاول بتایا گیا ہے، آپ کے یہاں کی روایات اہل بیت کی طرف سے آنے والی روایات میں 28 صفر بتایا گیا ہے۔ تو نہ ولادت کی تاریخ پر اتفاق، نہ وفات کی تاریخ پہ اتفاق۔ یہ اتفاق نہ ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سیدھی سی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ولادت کی تاریخ وہ بتا سکتا تھا جو ولادت کے مرحلے پہ موجود تھا، وفات کی تاریخ وہ بتا سکتا تھا جو وفات کے مرحلے پہ موجود تھا۔ مسلمانوں نے اس وقت ولادت کی تاریخ کھو دی جب ابو طالب سے رشتہ توڑا۔ اور وفات کی تاریخ سے اس دن سے لا تعلق ہو گئے جب علی و سیدہ سے ربط ٹوٹا۔ بس وہی صورتحال ہمارے وجود کے سلسلے میں ہے کہ اگر ان سے پوچھا جاتا جو ہمارے وجود کی ابتدا کے مرحلے پر تھے تو یقیناً اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ بیان کر رہے ہیں ہمارے پیدائش کا وقت، مرحلہ، کہ جو اس وقت وجود ہی نہیں رکھتے تھے جب ہم دنیا کے اندر آئے تھے۔ اب اگر یہ جتنے نظریات ہیں جو مختلف آراء دی گئی ہیں، ان سب کا الگ الگ تجزیہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے جو ایک تقریر متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو کیوں نہ براہ راست
میں قطع نظر اس کے کہ آپ کیا کہتے ہیں یا کوئی اور کیا کہتا ہے، آج موقع ملا ہے تو ہم خود کیوں نہ بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ توجہ دیں تو میں نے اب تک کے جملے میں، اب تک کی گفتگو میں اپنے متعلق کوئی نام استعمال نہیں کیا، سبحان اللہ، کوئی واضح طور پر نام نہیں لیا۔ اس لیے نام نہیں لیا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، انتہائی معذرت چاہتے ہیں ملت اسلامیہ کے دوسرے مکاتب فکر سے کہ ہمارا کوئی نام ہے ہی نہیں، یعنی سوائے اس نام کے کہ جو خدا و رسول نے اپنے نبی کے دین پر ایمان لانے والوں پر جو ان کا نام رکھا تھا، اس نام کے علاوہ ہم اور کسی نام سے واقف نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی جو بالا تر حیثیت ہے وہ ایمان کی ایک منزل ہے، تو چنانچہ ہم جب آپس میں اپنا تعارف کراتے ہیں تو یہی کہہ کر یہ کون ہیں، برادر مومن ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے آپس میں تو یہی کہا کہ ہم مومنین ہیں، جماعت مومنین۔ اگر کہیں ہمیں اپنا تعارف کرانا ہوتا ہے آپس میں بھی، اور اب کوئی تنظیم کوئی گروہ ہمارا بنتا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ انجمن وظیفہ سادات و مومنین، یعنی ہمارا واحد نام مومن ہے، ہم اس حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس میں معرفہ نہیں، اس میں نکرہ ہے، وہ یعنی یہ مخصوص نام کسی گروہ کا نہیں ہے۔ عام طور پر فرقوں کے اپنے اپنے نام ہیں، تو اس اعتبار سے دوسرے تو بہت خوش نصیب ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ جو آپ استعمال کر لیتے ہیں یا آپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ چاہے شیعہ کا لفظ ہو، چاہے جعفری کا لفظ ہو، چاہے مکتب اہل بیت کے ماننے والے، اب یہ لمبا چوڑا جملہ ہے، یا کبھی رافضی کہا گیا، کبھی سبائی کہا گیا، اب ان کے معنی اچھے ہوں یا برے ہوں، بہرطور یہ سارے الفاظ غیروں نے آپ کے لیے استعمال کیے ہیں، آپ کا نام ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ بڑی کثرت سے آپ شیعہ کہلاتے ہیں، تو یہ شیعہ اگر صرف لفظ شیعہ رہے تو بے معنی لفظ ہے، اس کے کوئی مفہوم نہیں نکلتے، اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو، ساتھ دینے والے کو، دوستی کرنے والے کو۔ کس سے جب تک اس کی وضاحت نہ کی جائے شیعہ بے معنی لفظ ہے، ضروری ہے کہ بتایا جائے کس کا شیعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی شیعہ نے حیدر کرار کہیے، شیعہ نے علی کہیے، تب بھی کوئی بات بنتی ہے، خالی شیعہ کوئی نام نہیں ہے۔ اور جب شیعہ نے حیدر کرار اور شیعہ نے علی کہا جاتا ہے تو وہ اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ علی کی پارٹی، علی کی جماعت، علی کی پیروی کرنے والے۔ جی یہ کوئی نام نہیں ہے۔ اگر کسی بھی آدمی کے پیچھے کوئی اس کی پیروی کرتا ہے، کسی سے عقیدت رکھتا ہے، تو اس عقیدت کے رکھنے کو، صرف اس عقیدت کے رکھنے کو اس کا نام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر ہم عربی زبان میں یہ بات کہنا چاہیں کہ علی کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا، شیعان علی۔ یہ شیعان علی نام نہیں ہوگا، یہ تو آپ کے عمل کا کے لیے وہ عربی کا لفظ ہے۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں، کہا جاتا ہے تاریخی طور پر کہ جس وقت جمل اور صفین کی لڑائیاں ہو رہی تھیں تو اس وقت جو آپس میں دو گروہ لڑ رہے تھے، ان گروہوں کو کہا جاتا تھا یہ شیعان علی ہیں، اور بالمقابل جو گروہ تھا اس کو شیعان عثمان کہا جاتا تھا۔ یہ ترکیب ایسے صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ ایک طرف تو علی بن ابی طالب قیادت کر رہے تھے، دوسری طرف قیادت حضرت عثمان نہیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ تھے کہ جو حضرت عثمان کے قصاص کا، خون کا مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ قتل ہوئے ہیں تو ان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو در حقیقت وہ شیعان معاویہ تو تھے، شیعان عثمان نہیں تھے۔ شیعان علی کے مقابل جو گروہ تھا وہ ٹیکنیکلی اس پر کہیے گا تو شیعان معاویہ کہیے گا صفین کے اندر، کیونکہ حضرت معاویہ کے ساتھ وہ افراد تھے۔ تو اب خدا جانے شیعان معاویہ کہنے میں کون سی ایسی کراہت ہے، کون سی دشواری ہے، اپنے آپ کو
تاریخی طور پر شیعان علی کے مقابل جو لوگ تھے وہ شیعان عثمان تھے، شیعان معاویہ تھے. باہر طور یہ اس وقت جو دونوں شیعہ کہلاتے تھے وہ دونوں بھی کوئی نام نہیں تھا، بس یہ کہا جا رہا ہے علی کی پارٹی اور حضرت عثمان کی پارٹی یا معاویہ کی پارٹی، تو بس پارٹی کے لیے لفظ استعمال ہو رہا تھا. اب وقت نے اس دوسرے گروہ کو تو توفیق دے دی کہ انہوں نے اپنا باقاعدہ نام رکھ لیا، آپ بیچارے بغیر نام کے رہے، تو پھر یہ ہوا کہ وہ شیعہ علی میں سے علی بھی کاٹ دیا گیا اور لفظ شیعہ مستقل آپ کے ساتھ ہو گیا. ورنہ شیعہ کے معنی صرف گروہ، جماعت، پارٹی کے ہے، اور اس اعتبار سے یہ نام نہیں ہے. اور یہ نام بھی ہم نے نہیں رکھا ہے، یہ بھی ہم نے نہیں، یہ آپ نے ہمیں کہا کہ علی کی پارٹی کے ہیں، بسم اللہ آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ چلیے ہمیں اس میں یہ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں حضرت علی سے نسبت دی جائے. تو یہ نسبت کا ہونا ہمارے لیے کوئی باعث ندامت تو تھا نہیں کہ ہم بعد میں پہلو چڑھاتے اور اس نام سے اپنے آپ کو الگ کرتے. چنانچہ ہم نے مان لیا، آپ نے شیعہ کہا، ہم نے شیعہ مان لیا، ہمارا نام نہیں ہے. اب ہمارا نام کا نہ ہونا بظاہر تو گمنامی کی علامت کوئی اچھی علامت نہیں ہے. کسی معاشرے میں جو کسی کا نام نہ ہو تو اب وہ اس کی شناختی باقی نہیں رہتی. لیکن ہم کیا کریں، ہماری مجبوری کہ یہ نام ہم نے اپنے طور پر نہیں رکھا. جتنے نام ہیں، جعفری کہا تو آپ نے کہا، شیعہ کہا تو آپ نے کہا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی اگر سبائی کہا، رافضی کہا تو وہ لفظی بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب نام تجویز کیے. ہمارا کوئی نام نہیں، خدا کے فضل سے مبارک ہو اب ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کہ کوئی اہل سنت والجماعت ہے. کتنا محترم، کتنا پرشکوہ نام ہے. کچھ حضرات اہل حدیث ہیں اور بھی مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں اور اپنے اپنے نام کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نام ہے. ہمارا کوئی نام نہیں، چاہے ہماری کمزوری سمجھیے، چاہے ہمارے تہی دامنی سمجھیے، بات اور ہمارا کوئی نام نہیں ہے. در حقیقت نام کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے، نام کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے کہ جو کسی بڑے گروہ میں سے اگر کوئی شاخ الگ نکلے تو وہ شاخ اپنی شناخت کے لیے اپنا نام رکھتی ہے. کم از کم ہمارے اسلام آباد کے بھی اور راولپنڈی کے بھی دونوں جگہ کے حضرات تشریف فرما ہیں. دونوں جگہ ایک ماتمی دستے شروع میں ہوا کرتے تھے، جس کو مرکزی ماتمی دستہ راولپنڈی اور اسی طرح مرکزی ماتمی دستہ اسلام آباد، دونوں جگہ دو مرکزی ماتمی دستے ہیں. کچھ دنوں کے بعد تعداد بڑھی تو اس میں سے کوئی گروہ الگ نکلا. وہ کسی نے اپنے آپ کو نوجوانان علی اکبر نام رکھ دیا، کسی نے گلدستہ عباسیہ نام رکھ دیا. مختلف نام رکھے. اسی ماتمی گروہ سے جتنی شاخیں اور پھوٹتی گئیں، ہر شاخ نے اپنا نام رکھا. لیکن جو مرکزی ماتمی دستے تھے دونوں جگہ کے اپنی جگہ پہ قائم رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن کا کوئی نام نہیں تھا لیکن مرکزی ماتمی دستہ ہی کہلاتے تھے، یہ وہ اصل دھارا تھا کہ جس سے شاخیں نکل رہی تھیں. ہر شاخ نے اپنا اپنا الگ نام رکھا. بس بزرگان محترم، مسلمانوں میں جس کا نام نہیں ہے وہ اصل دھارا ہے، وہ اسلام کی اصل بہاؤ ہے. اور جس کا اپنا اپنا نام ہے وہ پیدا ہونے والی جماعت ہے جو بعد میں معرض وجود میں آئی ہے، اپنی شناخت کے لیے اپنا نام رکھ رہی ہے. ورنہ بتائیے کسی کو نام کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ خدا اور رسول کا دیا ہوا نام موجود ہے. جب وہ نام موجود ہے تو کسی کو نام رکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئے؟ خدا کی فضل سے آپ تعداد کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے یقیناً بہت زیادہ ہیں، ہم بہت چھوٹے سے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے گروہ کو یہ کہا جائے کہ یہ پیدا ہوا ہے، جی یہ تصور ہو سکتا تھا. لیکن چھوٹے گروہ کا تو وہی نام ہو کہ وہ اپنے کو مومن کہنے پہ مطمئن ہے، کسی نام کی پرواہ نہیں ہے. آپ بڑے اہتمام سے اپنا باقاعدہ نام رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد کسی وجہ سے بھی بڑی ہو جائے
لیکن بڑا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ حقیقتاً بڑے بھائی بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ اپنے طور پر کیوں نام رکھے؟ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس سے جو الگ ہوئے ہیں وہ اپنا نام رکھے نا. جو اصل مرکزی دھارا ہے وہ کیوں اپنا نام رکھے گا؟ تو بزرگان محترم، ہم بنیادی طور پر یہ سمجھتے بھی ہیں اور تاریخ ہماری تائید بھی کرتی ہے کہ ہمارا تعلق الگ ہونے والوں سے نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ زمانے میں جو پیغام رسول دنیا میں لے کے آئے تھے، دیکھیے جو پہلا اجتماع ہوا ہے دنیا اسلام کا وہ دعوت ذوالعشیرہ ہے، جس میں پہلی مرتبہ اسلام نے اپنا تعارف کرایا ہے. اس سے پہلے جو باتیں بھی ہو رہی ہیں، غار حرا میں جو کچھ ہوا ہے اس سے تعلق ہے تو جناب خدیجہ کا تعلق ہے، حضرت علی کا تعلق ہے، جن کے سامنے حضور نے آ کے بیان کیا ہے. 3 سال تک پورے مکے میں ان 2 اسلام لانے والوں کے علاوہ کسی تیسرے کا نام ہم نہیں جانتے. پہلے 3 سال میں، اب اس کی بحث اپنے طور پر تفصیلی بحث ہے لیکن مختصر لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے 3 سال تک پیغام اسلام تبلیغ کے طور پر پیغام پہنچا ہی نہیں. ابھی تک حکم نہیں ہے کہ تم جا کے تبلیغ کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو. بس گھر میں آ کے بتایا ہے. کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ زبان رسالت سے یہ بات نکلی کہ غار حرا میں یہ واقعہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آنے والا یقیناً فرشتہ تھا اور آپ اللہ کے نبی ہیں. ایمان لانا اور بات ہے کہ رسول دعویٰ کریں اور دوسرے کہیں کہ اچھا آپ کے دعوے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مان لیتے ہیں. یہاں دعوے کی بات نہیں ہے، رسول نے خبر دی ہے. کچھ جاننے والے ایسے ہیں کہ انہوں نے تصدیق کی ہے. صرف تصدیق کا مرحلہ ہے نا، تو اس مرحلے پر انہوں نے تصدیق کی ہے. ابھی تک دنیا کے سامنے اسلام پیش کیا ہی نہیں گیا، دنیا کو دعوت دی ہی نہیں گئی. پہلا اجتماع ہے جب رسمی طور پر باقاعدہ اللہ کے رسول نے اپنے دین کا تعارف کرایا. تو اب تعارف بھی کس انداز سے ہو رہا ہے کہ پہلے آ کے یہ ارشاد فرمایا، وہ پورا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کہ تمام خاندان کے افراد کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں، تمہارے لیے ایک ایسی نعمت لے کے آیا ہوں کہ جو اس سے پہلے کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اتنا بہترین تحفہ لے کے نہیں آیا ہے. یعنی میں خدا کی طرف سے ایک دین کا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، تو تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ علی ابن ابی طالب اٹھے. تاریخ طبری نے پورا واقعہ نقل کیا ہے ابن اسحاق کے حوالے سے، سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے، کہ جناب امیر کھڑے ہوئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں میری مدد کرے؟ تو علی ابن ابی طالب اٹھے. انہوں نے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں. جب یہ 3 مرتبہ علی اٹھے، علی کو بٹھایا گیا. تیسری مرتبہ جب آخر میں پھر اٹھے تو پھر جناب سعادت امام نے فرمایا کہ اچھا انت وصی و خلیفتی، یہ میرا وصی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. اور اس کے بعد مخاطب ہوئے مجمع سے کہ سنو واسمعوا، جو کچھ یہ کہے اس کو سنتے بھی رہو، سبحان اللہ، اس کو سنتے بھی رہو، واتیو، اور اس کی اطاعت بھی کرو، اس کی سماعت بھی کرو، جو کہے اس کو سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو. اب گویا پہلے اسلام کے انٹروڈکشن میں کیا باتیں کہی گئیں؟ ایک تو یہ کہ خدا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، ایک میں ہوں جو اس کی طرف سے آیا ہوں، اور ایک یہ ہے جس کی اطاعت کی جائے گی. یہ تینوں اعلانات پہلی اس انٹروڈکٹری اسپیچ میں، وہ جو اسلام کا تعارفی اجتماع تھا، اس میں یہ باتیں کہی گئی تھیں. تو اب جو ان 3 باتوں تک قائم رہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل اسلام ہیں. اب زمانے میں چونکہ آخری بات ایسی تھی، خدا کی تو بیدانیت کو مان لیا، رسول کی رسالت کو مان لیا. اب وہ جو علی کے لیے استعمال ہوا تھا کہ یہ میں انت خلیفتی و وصی، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے. اب اگر یہی لفظ کچھ اور لوگ اپنے اوپر استعمال کرنا چاہیں تو
تو ان کی مجبوری ہوگی کہ وہ علی کی ان حیثیتوں سے انکار کریں، سبحان اللہ، توحید مانتے رہیں، رسالت مانتے رہیں، لیکن انکار ہوگا تو علی کی وصایت کا انکار ہوگا، علی کی خلافت کا انکار ہوگا۔ اب جب سیاست کے انقلابات میں کچھ اور حضرات کو جانشین رسالت کے منصب پر بٹھا دیا، اس منبر پہ بٹھا دیا جو رسول کا منبر تھا، تو اب ایسے موقع پر ان کے لیے ضروری تھا یا ان کے ماننے والوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کے خلافت کا انکار کریں، ان کی خلافت کو مانیں۔ سبحان اللہ، جن کی خلافت کو ماننے کا تعلق تھا ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا، ان کے ہاتھ میں سلطنت تھی، ان کے ہاتھ میں خزانے تھے، ان کے پاس مال غنیمت کی تقسیم تھی۔ یہ بہت سے ایسی وجوہات تھیں جو عوام کے لیے پرکشش ہوتی ہیں، اور جسے اس منصب سے محروم کیے جانے کی کوشش ہو رہی تھی، وہ ان تمام چیزوں سے، اس ظاہری شان و شوکت کے عوامل سے بظاہر محروم نظر آ رہا تھا۔ تو اب ایسے موقع پر عوام الناس کا رجحان اگر ارباب اقتدار کی طرف ہو جائے اور ارباب اقتدار کو بڑے لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے، تو وہ چند ثابت قدم لوگ کہ جو رسول سے کیے گئے پہلے دن کے اقرار پر قائم ہیں، ان چند ثابت قدم لوگ کی تعداد کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فرقہ بن گئے اور وہ اسلام کے دعوے دار بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے، آئیے ذرا تھوڑا سا تاریخی طور پر دیکھیں یہ اسلام میں فرقے کا وجود کب ہوا۔ فرقہ مسلمانوں میں مختلف موقعوں پر مختلف اختلافات ہوتے رہے، حیات رسالت میں بہت سے ذاتی قسم کے جھگڑے ہو جاتے رہے، کبھی زمین جائیداد کا کوئی معاملہ، آپس میں لین دین کا کوئی معاملہ۔ مسلمانوں جب وہ کہتے ہیں نا کہ برتن ساتھ رہیں تو ٹکراتے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ ہنگامہ بھی ہو جاتا ہے، بہت سے موضوعات پر اختلاف ہوتا رہا، لیکن آپس کا کوئی بھی اختلاف فرقے کی بنیاد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، جزئی باتوں پر کوئی بھی اختلاف ہو وہ فرقے کی بنیاد نہیں ہوتا۔ فرقے کی بنیاد ہونے کے لیے اصولی اختلاف کا ہونا ضروری ہے۔ کسی اصول پر، کسی بنیادی نظریاتی بنیاد پر، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کوئی نئی آئیڈیالوجی پیش کی جائے، نیا نظریہ پیش کیا جائے، نیا اصول پیش کیا جائے، تو یہ نیا اصول پیش کرنے والا ایک فرقے کا بانی ہوگا۔ دیکھیے مسلمانوں میں اس نوعیت کے اگر اختلاف ہو کہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں، دوسرا کہے کہ نہیں حضور ہاتھ باندھ کے ہم نے دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا رہے تھے، یا ہمیں خبر دینے والوں نے یہ خبر دی کہ حضور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے اس لیے ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ، اس اختلاف کو اصولی اختلاف نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اصول کیا ہے؟ دونوں کا یہ کہنا کہ ہمارے نزدیک حضور ایسا کرتے تھے، دونوں کا کہنا کہ حضور ایسا کرتے تھے، یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ ان دونوں کے نزدیک حضور بنیاد ہیں، جو کچھ وہ کریں وہی کرنا اسلام ہوگا۔ اب اگر اختلاف ہے تو وہ اختلاف مشاہدے کا اختلاف ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو ہاتھ باندھے دیکھا، ہم نے ہاتھ کھلے دیکھا، یا آپ کو بتانے والوں نے بندھے ہاتھ بتائے، ہمیں بتانے والوں نے کھلے ہاتھ بتائے۔ اب یہ مشاہدہ کس کا صحیح ہے کس کا غلط ہے یہ بحث ہوتی رہے گی، لیکن یہ اصولی اختلاف نہیں ہے۔ جب تک اس بات پہ متفق ہیں کہ نماز وہی پڑھی جائے گی جیسی رسول نے پڑھی ہے، تو پھر اصولی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں میں حیات رسالت میں بھی، حیات رسالت کے فوراً بعد بھی بہت سے اختلافات ہوتے رہے، لیکن وہ اختلافات اصولی اختلاف نہیں تھے۔ جب تک اصولی اختلاف نہ ہو کوئی فرقہ نہیں بنے گا۔ یہ ایک دوسرے سے، یہ صرف مشاہدے کا اختلاف ہے نا، اس کی بنیاد پہ فرقے نہیں بنا کرتے۔ فرقہ کب بنے گا؟ جب اصولی اختلاف ہوگا۔ تو پہلا اصولی اختلاف مسلمانوں میں کب ہوا؟ کس مرحلے پر ہوا؟ دیکھیے میدان جنگ کے اندر لڑنے کے لیے گئے ہیں، کچھ لوگ جنگ کی سختیاں برداشت کرتے رہے اور آخری لمحے تک میدان میں ثابت قدم رہے، کچھ لوگ
ان سختیوں کو برداشت نہیں کر سکے، میدان سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اب یہ منہ موڑنا یا جمے رہنا میدان میں یہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، یہ اپنی اپنی قوت برداشت ہے۔ کچھ میں صبر کی صلاحیت تھی، وہ مصائب کو برداشت کر سکتے تھے، کچھ میں صلاحیت نہیں تھی، وہ میدان سے منہ موڑ گئے۔ اس کو ہم اصولی اختلاف نہیں کہیں گے۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں جس مرحلے پر حیات رسالت میں مسلمانوں میں آپ کوئی اختلاف دیکھیں گے تو وہ اختلاف ہوگا ضمنی باتوں کا، وہ اختلاف ہوگا مشاہدے کا، وہ اختلاف ہوگا سماعتوں کے فرق کا، کہ حضور نے یہ کہا تھا یا حضور نے یہ کہا تھا۔ جی یہ اصولی اختلاف نہیں ہے۔ پہلا اصولی اختلاف کب ہوا؟ دیکھیے آج ملت اسلامیہ بڑے اہتمام سے ایک اصول مانتی ہے، اور آج کی ملت اسلامیہ کو تو چھوڑیے، حیات رسالت میں جب اللہ کے پیغمبر نے آ کے اعلان فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، تو اب مسلمانوں کو تو خدا سے براہ راست تو ربط حاصل نہیں تھا، جو خدا کا پیغام مل رہا تھا وہ بھی رسول کی زبانی مل رہا تھا، اس پیغام کی جو وضاحتیں اور جو تشریحات تھیں وہ بھی رسول کی زبانی مل رہی تھیں۔ اس لیے مسلمان مجبور تھا کہ وہ خدا کے کلام کو تو باہر صورت اپنے لیے رہنما مانے، لیکن صرف خدا کے کلام کی رہنمائی سے گزارا نہیں ہوگا جب تک رسول سے وہ خدا کا کلام نہ ملے اور اس خدا کے کلام کے معنی و مفہوم نہ ملے۔ چنانچہ پہلے دن سے مسلمانوں کے عقیدے کا یہ جز بنا کہ دین حاصل ہوتا ہے بارگاہ رسالت سے، اور رسول چونکہ کتاب خدا لے کے آئے ہیں اس لیے دین کے فراہم کرنے کا دوسرا ذریعہ کتاب خدا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جو کچھ رسول ارشاد فرمائے وہ بھی دین ہے، اور جو کچھ اللہ ارشاد کرے وہ بھی دین ہے۔ قرآن بھی دین ہے، رسول کی سنت بھی دین ہے، رسول کی کہی ہوئی باتیں بھی دین ہیں، اور اللہ کا کلام بھی دین ہے۔ یہ دونوں سورسز دین کے ذریعے ہیں۔ پہلے دن سے مسلمان اس بات کا قائل کہ یہ دونوں چیزیں دین دینے کا ذریعہ ہیں، قرآن بھی اور سنت بھی۔ چنانچہ جتنا بھی اللہ کا حکم ہے وہ بھی رسول کی زبانی مل رہا ہے، اور رسول جہاں ضروری سمجھتے ہیں وضاحت بھی کرتے ہیں، تشریح بھی فرماتے ہیں، اور قرآن مجید بھی کچھ اس انداز سے نازل ہو رہا ہے کہ رسول سے کبھی بے نیاز نہ ہونا۔ وہ کہہ دیتا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن کیسے نماز قائم کرو پوچھو جاؤ رسول سے۔ روزہ تم پہ فرض کیا گیا جیسے پچھلی امتوں پہ کیا گیا ہے، اب محرمات رمضان صوم کیا ہے، روزے کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو لازمن کرنی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو لازمن چھوڑنی ہے، کس وقت سے کس وقت تک رکھنا ہے، اور بہت سی خصوصیات و تفصیلات۔ اب یہ سب کون بتائے گا؟ رسول بتائیں گے۔ حج کا حکم قرآن دے gا، مناسک حج رسول بتائیں گے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن دے گا، جتنے نصاب زکوٰۃ ہیں وہ رسول اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ چنانچہ قرآن صرف حکم دیتا رہا، حکم کی تعبیر و تشریح رسول کرتے رہے۔ نہ قرآن کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، نہ رسول کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ ملت اسلامیہ کی ہدایت کے دو ذریعے تھے، خدا کی کتاب اور جناب رسالت پاک کا ارشاد، جناب رسالت پاک کی سنت، ان کا طرز عمل، ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کی احادیث، یہ سب کچھ اسلام کا ذریعہ تھا۔ خدا کا رسول اور کتاب خدا، دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں کہا گیا کہ کتاب و سنت دو ذریعے ہیں اسلام کے۔ اب یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ تو یہ اصول تھا کہ دین ملے گا تو خدا سے ملے گا اور سنت رسول سے ملے گا۔ ان دونوں باتوں کو ماننا ہر مسلمان کے لیے لازمی تھا۔ پورا نظام اسلام چلتا گیا، پہلے دن کے اعلان اسلام سے لے کر غدیر خم کی منزلوں تک ہر مرحلے پر تمام مسلمان یہ مانتے رہے کہ دین کے حصول کے دو ہی ذریعے ہیں، کتاب خدا اور سنت رسول۔ ہوتے ہوتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ حضور کی چشم ظاہر بند ہونے کے لمحات قریب آئے۔ اس وقت پیغمبر خدا نے
بڑی محنت سے اپنی یہ امت بنائی تھی، آپ نے بڑی زحمتیں اٹھا کر ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، جاتے جاتے آپ نے چاہا کہ اس قوم کے لیے کچھ ایسا اہتمام کر دیا جائے کہ دوسری قومیں اپنے پیغمبر کے بعد گمراہ ہوتی رہیں، یہ گمراہی سے بچ جائیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قلم دوات لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم قیامت تک اگر اس سے وابستہ رہو، اس پہ عمل کرتے رہو تو گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غور فرمائیے کہ وہ رسول جو اب تک ہدایت کا ذریعہ تھا، جس کے ذریعے سے ہم دین سے آگاہ ہوئے تھے، جس کے ذریعے ہم کتاب خدا سے آگاہ ہوئے تھے، جس کے ذریعے سے ہم حلال و حرام سے آگاہ ہوئے تھے، جس کے تحت دین کے تمام نشیب و فراز جو سمجھ میں آئے تھے وہ رسول نہیں بتائے تھے، اسی رسول نے کہا کہ آؤ ہدایت کا سبق اب تک جو دیتا رہا ہوں اس کا خلاصہ بیان کر دوں، اس کا نتیجہ بیان کر دوں تاکہ تم قیامت تک گمراہ نہ ہو۔ اس مرحلے پر ہم نے ایک بالکل نئی آواز سنی، ہم نے ایک بالکل نئی آواز سنی۔ اس سے پہلے رسول جو کہتا تھا وہ ہدایت کا ذریعہ تھا، اس سے پہلے جو رسول ارشاد فرماتے تھے مسلمان اسی ارشاد کو اپنے لیے ہدایت کا سامان سمجھتے تھے۔ وہ جو کہہ دے یہ کرو تو یہ کرنا ہدایت ہے، وہ کہہ دے یہ نہ کرو تو نہ کرنا ہدایت ہے، جو کچھ رسول کہیں وہ ہدایت ہے۔ اچانک آواز آئی کہ رسول کی نہ سنو، رسول جو لکھوانا چاہتے نہ لکھو، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اب اس سے ہمیں بحث نہیں کہ کتاب خدا کافی کہنے والا کون تھا، حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ کس نے لگایا، لیکن اتنی سی بات ہے کہ جس نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا ہے وہ ایک نئے اصول سے مسلمانوں کو متعارف کرا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسلام کے دو ذریعے تھے، کتاب خدا اور سنت۔ آج جب سنت کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ کتاب خدا کافی ہے تو یہ ایک نیا نظریہ ہے۔ اب اگر کوئی فرقہ ہے تو وہ فرقہ ہے جو اس کہنے والے کو مانتا ہے۔ لیکن جب بات کہی جا رہی ہے تو جو کہہ رہا ہے اس کو جس نے مانا، اب یہ گویا ایک نئے فرقے کی بنیاد ہے۔ وہ فرقہ جو کہے کہ کتاب خدا کافی ہوتی ہے، سنت رسول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بعد میں کوئی اس قول پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن جس وقت یہ جملہ کہا گیا ہے وہ کسی نئے فرقے کی بنیاد ہے، وہ نئے فرقے کی بنیاد ہے، باقی جماعت فرقہ نہیں ہے۔ یہاں سے فرقہ شروع ہوتا ہے، یہ پہلا نظریاتی اختلاف ہے جس کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ تو یوں کہیے کہ اس مرحلے پر یہ واقعہ رونما ہوا اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک نیا نظریہ، ایک نئی آئیڈیالوجی مسلمانوں میں دی گئی ہے کہ صرف کتاب خدا کافی ہوتی ہے، سنت رسول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد تاریخی طور پر ہمارے سامنے کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ مسلمان اس کے بعد آپس میں اختلاف بھی رکھتے تھے، خلافت ہوئی، سارے مسلمان متفق ہیں، کم از کم عوام الناس کی سطح پر نہ صحیح تو علماء کی سطح پر ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں کہ خلافت بھی کوئی اتفاق کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں بھی اختلاف موجود تھا۔ بنی ہاشم اور کئی اور حضرات تھے کہ جو اس خلافت کے فیصلے سے اتفاق نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا احتجاج بار بار رجسٹر کرایا۔ انہوں نے کبھی اس خلافت کو اس طرح تسلیم نہیں کیا کہ اس کو جائز شرعی قانونی حیثیت کے طور پر تسلیم کریں۔ یہ کیفیت جناب امیر علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں موجود تھی، تو یہ اختلاف موجود تھا۔ اور جناب امیر سے قطع نظر کم از کم یہ تو سب جانتے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار جمع تھے جو اپنی خلافت کے سوچ رہے تھے، سعد ابن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے کہ وہاں پر جا کر کچھ مہاجرین کے افراد نے اس ساری اسکیم کو ناکام بنا دیا اور اس خلافت کا فیصلہ ہوا جو تاریخ کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ تو اس مرحلے پر اور کوئی مانے یا نہ مانے، وہ سعد ابن عبادہ وہ تو کم از کم اپوزیشن پارٹی رہے، یہ اختلاف موجود تھا۔ لیکن یہ اختلاف بھی یہ افراد کے انتخاب کا مسئلہ ہے کہ کون بعد رسول خلیفہ ہو، یہ کوئی اصول کا مسئلہ نہیں ہے۔ تخت حکومت پہ کون بیٹھے اس پر اگر مسلمانوں میں اختلاف ہے تو یہ اصول کا اختلاف نہیں ہے، چنانچہ یہ بھی ابھی فرقہ نہیں ہے یا کم از کم نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر کوئی گروہ بندی ہے تو وہ دکھائی نہیں دے رہی۔
پھر قرآن مجید کے سلسلے میں بہت سی آیات کے معنی و مفہوم پر بھی بحث ہوتی رہی، بہت سے آیات کے کون سی پہلے نازل ہوئی ہے، کون سی بعد میں نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام میں بہت سی بحثیں ہیں، بہت سے اختلافات ہیں، لیکن یہ تمام اختلافات فرقے کی بنیاد پر نہیں ہیں، فرقہ واریت نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں سے کون کس مسلک کا ہے اور کون کس مسلک کا ہے، جی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کون اہل سنت والجماعت ہے، کون اہل حدیث ہے، کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے۔ صحابہ کرام جتنے کے جتنے ہیں وہ ان ناموں سے تو نہیں جانے جاتے، جی سبحان اللہ۔ ان میں کب پتہ چلا کہ یہ باقاعدہ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں؟ ابھی تک جو اختلاف ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نظریاتی اختلاف ہے یا محض مشاہدے کی غلطی ہے، حضور کو کسی نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا یا کسی نے دیکھا نہیں ہے، گمان سے کام لیا ہے، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ ظاہر حضور کی شخصیت تو ایسی نہیں تھی کہ کسی کے سامنے عمل کچھ کریں اور کسی کے سامنے کچھ اور کریں، ان کا عمل تو ایک ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مشاہدے کی غلطی ہوگی کہ کسی نے حضور کو عمل کرتے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، صرف اپنے گمان سے اپنے قیاس سے ہی فرض کر لیا کہ حضور یہ کام ایسے کیا کرتے تھے، لیکن دونوں نے حجت تو رسول کو مانا، جی اب کیسے ہم کہیں کہ ملت اسلامیہ میں یہ الگ الگ فرقے ہیں، ان میں نظریاتی اختلاف ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ مسلمان جو آپس میں بہت سے موضوعات پر ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن کبھی اتنا معاملہ سنگین نہیں ہوا تھا کہ یہ کہیں کہ یہ اتنا غلط ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ سطح نہیں آئی تھی کہ آمنے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ اپنے کہی ہوئی بات کو واپس لے لے یا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو مان لے ورنہ ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ بس یہ مرحلہ کب آیا؟ ایک مرحلہ جمل کا تھا، ایک صفین کا تھا۔ جمل میں دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ صفین میں دونوں کلمہ گو ہیں، دونوں اپنے سامنے ایک دوسرے کے لیے تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ اب جب تلواریں نکل آئیں، جب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں تو اب یہ کہا نہیں کہا جائے گا یہ اختلاف صرف مشاہدے کا اختلاف ہے، کوئی نہ کوئی نظریاتی اختلاف ہوگا، کوئی نہ کوئی اصولی اور بنیادی اختلاف ہوگا۔ تبھی تو یہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں، صحابہ کرام ہیں، محض یہ کہہ کے جان چھڑا لی جائے، غلط فہمی ہو گئی تھی، اچھی غلط فہمی ہے، 13 ہزار آدمی، 30 ہزار آدمی جنگ کے اندر مارے جائیں، یہ سب کلمہ گو مسلمان ہو، ان کا خون بہایا جائے اور ہم کہیں محض غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی نا، تو یہ جو سامنے کی بنیاد ہے اس کو سامنے رکھیے، چاہے وہ جمل ہو چاہے صفین ہو۔ دیکھیں میں ٹھوس تاریخی حقائق کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی کی دل آزاری مقصود ہے، نہ کسی کے اوپر طعن و تشنیع مقصود ہے، حقائق سامنے ہیں، ان کا ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ جمل ہو یا صفین ہو، دونوں مرحلوں پر مسلمان ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف کی تفصیلات میں جائیے گا کہ وہ حضرت عثمان کے قتل کے قاتل جناب امیر کی فوج میں کچھ شامل تھے، ہر چند کے کوئی فہرست نہیں دی گئی، کوئی لسٹ کبھی نہیں دی گئی کہ جناب امیر کے اوپر یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں قاتل ہیں، بس ایک فرضی جملہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت میں قاتل ہیں اور علی بن ابی طالب ان قاتلوں کو پناہ نہیں دے رہے، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قاتل موجود ہیں، آئیے بیٹھیے باقاعدہ مقدمہ داخل کیجئے، تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے، پھر جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یوں کہ مجمع تقاضا کرے کہ نہیں صاحب قاتل پکڑیے آپ، حوالے ہمارے کر دیجئے، کم از کم مدعی دعوے میں یہ تو بتائے نا کہ کس پہ شک کر رہا ہے، کس کا نام لے رہا ہے۔ کوئی نام نہیں لیا گیا، بلکہ میں کہتا ہوں وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ قاتل کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر جانتے ہوتے تو چلیے، علی کا دور تو 4.5 سال کا دور تھا، اس میں علی ان قاتلوں تک نہیں پہنچ سکے، ان کو نہیں قتل کر سکے۔ سن 40 ہجری میں علی شہید ہو گئے اور اسی 40 ہجری میں حکومت و اقتدار حاکم شام جناب معاویہ کے سپرد کر دی گئی، سلطنت ان کو دے دی گئی۔
اب دو مدعی تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کے سلسلے میں، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت معاویہ۔ حضرت عائشہ کی صورتحال یہ ہے کہ سن 58 ہجری تک آپ دنیا کے اندر موجود نہیں۔ جنگ جمل ہوئی ہے 36 ہجری کے آخری زمانے میں، 36 ہجری سے لے کے سن 58 ہجری تک آپ بقید حیات رہیں۔ چلیے 40 ہجری تک تو علی کا دور تھا، 40 ہجری سے 58 ہجری تک 18 سال تک جناب حضرت عائشہ سرزمین عرب کی، مسلم دنیا کی سب سے محترم، سب سے بااثر اور سب سے زیادہ لوگوں کو اپنے خیالات کے تحت متاثر کرنے والی شخصیت کے طور پر دنیا میں موجود تھیں۔ یوں کہیے کہ دنیا اسلام کی خاتون اول اگر کوئی ہو سکتا ہے اس عہد میں تو وہ جناب عائشہ ہیں۔ اتنی بااثر شخصیت کے طور پر ہیں کہ ان کے اشارے پر جس حکومت کو جو کچھ کہیں وہ حکومت وہ کرنے کے اوپر آمادہ، حکومت وہ کام کرنے پہ مجبور، اتنا اختیار ہے۔ اور دوسری طرف امیر معاویہ ہیں جو سن 60 ہجری تک، رجب سن 60 ہجری تک مسند اقتدار کے اوپر فائز ہیں، یعنی جناب امیر کی شہادت کے بعد 20 سال تک وہ مسند اقتدار پہ رہے۔ ایسے صاحب اقتدار کہ جو کچھ کہہ دیں وہی قول شریعت سمجھا جائے، جس کی جان لے لیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جس کا خون بہا دیں کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، جس پر جو الزام رکھ دیں اس الزام کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ 18 سال تک جناب عائشہ پورے اقتدار کے ساتھ مسلم معاشرے میں موجود رہیں۔ 20 سال تک جناب امیر معاویہ اتنے اہتمام سے سلطنت کرتے رہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح ان 20 سالوں اور 18 سالوں میں کتنے قاتلان عثمان پکڑے گئے، کتنوں پہ مقدمہ چلا، کتنوں کا خون بہایا گیا۔ اگر ایک بھی قاتل عثمان سے انتقام نہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ مطالبہ محض سیاسی مطالبہ تھا، وہ مخالفت علی کے لیے ایک بہانہ تھا، ورنہ اس کی بنیاد کوئی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ اختلاف تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک حضرت عثمان کے، اگر حضرت علی کہتے کہ حضرت عثمان کا قتل بالکل جائز تھا اور ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جائے، اور مقابل کا گروہ کہتا نہیں ان کو سزا دی جائے، تب بھی میں کہتا یہ اصولی اختلاف ہے۔ اگر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بھئی تفتیش کے لیے وقت چاہیے، کم از کم کسی پہ الزام لگانے سے پہلے کچھ شہادتیں جمع ہونی چاہیے، گواہیاں ہوں، عدالت ہو، فیصلہ ہو، اس کے بعد دیکھا جائے گا، تو نہ کوئی انصاف کے وجود سے انکار کر رہا ہے، نہ قاتلوں کو سزا دینے کے اصول سے انکار کر رہا ہے۔ اصولی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اختلاف کیا تھا؟ جس پہ تلواریں نکل آئیں، جس پہ ایک دوسرے کی جان لینے کی پوری کوشش کی گئی، اتنے مسلمانوں کا خون بہا، کیا اختلاف تھا؟ جناب والا ایک اختلاف بالکل سیدھا سیدھا سا موجود تھا، اور وہ یہ کہ جو لوگ قتل حضرت عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے ان کا موقف یہ تھا کہ یہ علی برحق خلیفہ نہیں ہے، یہ برحق خلیفہ نہیں ہے جو اس سے پہلے مارے گئے۔ اگر برحق خلیفہ مانتے تو تلوار لے کے ان کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا جواز تھا؟ جی ان کو خلیفہ برحق نہیں مانتے نا، تبھی تو تلوار لے کے آئے ہیں، ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے، خلیفہ مانے تو خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اطاعت خلیفہ تو آپ یہاں جزو ایمان کی حیثیت رکھتا ہے، تو اطاعت خلیفہ سے نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ خلیفہ سے باقاعدہ مصروف جنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے۔ جو علی کو خلیفہ نہیں مانتے لیکن علی سے پہلے کے جو پورا نظام سلطنت ہے اس سے ان کو اتفاق ہے، اسی کے بقا کی خاطر حضرت عثمان کے انتقام کا نعرہ اگر لگایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام تو چلتا رہے جو اس سے پہلے چل رہا تھا، علی سے پہلے۔ یہ بیچ میں حضرت علی کہاں سے آ گئے؟ تو وہ گویا اس سے پہلے کی تینوں خلافتوں کو برحق مانتے ہیں اور علی کی خلافت کو برحق نہیں مانتے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور جو علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ اگر تینوں خلافتوں کو برحق مانے تو پھر یہ بھی اس گروہ میں شامل ہوتے، یہ صرف علی کو مانتے ہیں، ان تینوں خلافتوں کو نہیں مانتے۔ یہ سوچ لیجئے کہ ابھی تک مسلمانوں میں صرف
صحابہ کرام ہیں یا زیادہ سے زیادہ اگر صحابی نہیں ہیں تو تابعی ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے، ان کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی ہے، لیکن حضور کی زیارت نہیں کر سکے، تو زیادہ سے زیادہ وہ لوگ ہیں۔ تو صحابہ اور تابعین کا جو دور ہے بعد رسول 30 سال تک، سن 40 ہجری تک، جب تک علی موجود ہیں، اس وقت تک مسلمانوں میں اگر نظریاتی اعتبار سے گروہ ہیں تو 2 گروہ ہیں، یا وہ ہیں جو 3 خلافتوں کو برحق مانتے ہیں، علی کی خلافت کو نہیں مانتے، یا وہ ہیں جو علی کی خلافت کو مانتے ہیں، 3 خلافتوں کو تاریخ کا واقعہ تو سمجھتے ہیں لیکن ان کو بحیثیت نائب رسول کے نہیں مانتے۔ بتائیے اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ ہے؟ یہی 2 اسکول موجود ہیں، یہی 2 مکتب فکر موجود ہیں کہ یا 3 صحیح 1 غلط، یا 1 صحیح 3 غلط۔ اب جناب والا میں تاریخ کے طالب علم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائی، بعد رسول 30 سال تک مسلمانوں کی ڈویژن، مسلمانوں کی تقسیم صرف 2 گروہوں میں ہے، کسی تیسرے گروہ کو ہم نہیں جانتے۔ سارے صحابہ، سارے تابعین 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، سارے بدری صحابہ، سارے بیت رضوان کے صحابی، سارے مہاجر و انصار ان 2 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، یا 3 صحیح 1 غلط، یا 1 صحیح 3 غلط۔ اب جہاں تک اس نظریے کا تعلق تھا کہ 1 صحیح 3 غلط، وہ تو خدا کے فضل سے آج بھی موجود ہے۔ وہ 3 صحیح اور 1 غلط وہ کہاں ہے؟ پھر غور فرمائیے، یا 1 صحیح 3 غلط، یا 3 صحیح 1 غلط۔ آج ہم سنتے ہیں کہ ایک گروہ تو ہے کہتا ہے کہ 1 صحیح 3 غلط، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حق 4 یار۔ کم از کم سن 40 ہجری تک، علی بن ابی طالب کی حیات کے آخری لمحوں تک مسلمانوں میں حق 4 یار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس وقت تو کچھ فرق نہیں، ان چاروں میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یا 3 کو مانو یا 1 کو مانو۔ تو اب اگر آج ہم ایک بالکل نئی چیز دیکھتے ہیں کہ نہ تو وہ 3 کو ماننے والے ہیں 1 کو غلط کہنے والے، نہ وہ 1 کو ماننے والے ہیں 3 کو غلط کہنے والے۔ 1 کو ماننے والے اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ ایک نئی جماعت نظر آ رہی ہے جو کہہ رہا ہے 4 کو مانو، 4 صحیح تھے۔ تو تم اپنی تاریخ پیدائش تو بتاؤ۔ جب تک صحابہ اور تابعین موجود ہیں اس وقت تک تو تمہارا وجود نہیں ہے۔ اب آئے ہو تو بسم اللہ بتاؤ تو صحیح، تمہاری ابتدا کب سے ہوئی ہے، کہاں سے تمہارا آغاز ہوا ہے؟ جناب والا، یہ اس وقت نہ ہونا اور آج ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بعد کی جماعتیں ہیں، بعد کے گروہ ہیں۔ اب محض تعداد کی بنیاد پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ابتدا سے ہیں۔ ابتدا میں ہیں تو تاریخ میں اپنا وجود دکھاؤ۔ ہم کون سا عہد ہے جب نہیں تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو بات تھی تاریخ کے حوالے سے کہ ہم کون ہیں، ہم وہ مرکزی دھارا ہیں، وہ پیغام جو رسول لے کے آئے تھے اس پہ لبیک کہنے والی جو پہلی جماعت ہے، ہم وہ جماعت ہیں۔ اب اس کے بعد مختلف گروہ پیدا ہوتے رہے، اپنے نام رکھتے رہے، اپنے نظریات کو شکلیں دیتے رہے۔ اب چونکہ ہمیں پہلے سے دیکھ رہے تھے تو اب یہ تو دیکھا کہ ہم موجود ہیں، یہ نہیں معلوم کب سے ہیں، تو قیاس آرائیاں کرتے رہے، فلاں وقت سے شروع ہوئے ہوں گے، فلاں وقت سے شروع ہوئے ہوں گے۔ جتنے زمانوں کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت تک ان کا وجود نہیں تھا، ان قیاس آرائی کرنے والوں کا وجود نہیں تھا۔ لیکن بزرگان محترم ذرا بے قدم آگے بڑھیے، تعلیمات اسلامی کے حوالے سے، دین کے پیغام کے حوالے سے، دین کے اصل امانت دار کون ہو سکتے ہیں اور کن کا دین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رسمی تعلق ہے، اصلی اسلام کے وارث نہیں ہیں، یوں بھی جائزہ لے لیا جائے۔ تاریخ کا فیصلہ تو میں نے عرض کر دیا، تاریخی اعتبار سے
ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے کہ ہم اپنے وجود کو ثابت کریں. ہم ہر دور میں پائے گئے, سبحان اللہ, ہر عہد میں پائے گئے. ظاہر عہد رسالت میں تو فرقے تھے نہیں جی. بعد رسول سقیفہ بنو ساعدہ کے موقع پر اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو علی کو خلیفہ برحق مانتے تھے اور وہ اس خلافت کے فیصلے پر متفق نہیں تھے, تو یہ تو پتہ چلا کہ وہ گروہ اس وقت موجود تھا, یہ تو پتہ نہیں چلا کہ اس دن پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان یہ عقل کی بات ہے, منطقی بات ہے. ایک خلافت سقیفہ بنو ساعدہ میں طے ہو رہی ہے, ایک خلافت سقیفہ بنو ساعدہ میں طے ہو رہی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو علی کو برحق مانتے ہیں. سقیفہ بنو ساعدہ کا واقعہ اسی جس دن رونما ہوا اسی دن لوگوں کے سامنے آیا. یا تو کہو کہ پہلے سے پلاننگ تھی. اگر خلافت کی منصوبہ بندی پہلے سے تھی تو پھر تو وہ سازش کا نظریہ آپ کی جگہ پہ صحیح ثابت ہوگا کہ کچھ لوگ سازشیں کر رہے تھے. نہیں, ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی سازش کر رہا تھا. یہ تو ان حالات کے اندر وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان جلد از جلد اپنے خلیفہ کا تعین کر لیں ورنہ مسلمانوں میں کچھ تو خون ہو جائے گا. بڑا اچھا کیا آپ نے. لیکن خلافت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سقیفہ بنو ساعدہ سے. سقیفہ بنو ساعدہ سے خلافت کا آغاز ہوا ہے. جو خلافت پر ایمان رکھتے ہیں وہ سقیفہ بنو ساعدہ سے شروع ہوئے, لیکن جو علی پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس وقت سے جب سے علی ہے. جب ان دو گروہوں میں موازنہ ہو, یہ فیصلہ کرنا ہو کہ کون پہلے ہے کون بعد میں, تو اب سیدھا سیدھا سا دیکھ لیجئے جس کا عقیدہ ہی آج جن پہ عقیدہ ہے وہ واقعہ ہی آج وقوع پذیر ہوا ہے تو ان کا آغاز تو آج سے ہے. اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس کو تبلیغات اسلامی کے پہلے دن متعارف کرایا گیا تھا, معنی کچھ ہو. خم غدیر میں اگر مولا کہا تھا اس کے معنی کیا تھے بحث کرتے رہیے, لیکن علی تھے تو صحیح. شب ہجرت میں علی نہ بولے ہوں, بستر پہ چادر اوڑھ کے لیٹے تو تھے. ابھی خلافت زیر بحث نہ صحیح, ہم علی کو مانتے ہیں نا, تو علی کا وجود تو اسلام کے پہلے دن سے مسلسل اسلام کے ساتھ ساتھ ہے. اب ایک علی کو مانتا ہے, ایک اس خلافت کو مانتا ہے جو سقیفہ میں پیدا ہوئی. دونوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے پہلے کون ہے, تو سیدھی سی بات ہے جس کو جس کو مانتا ہے وہ مانی جانے والی شخصیت جس کی پہلے ہے وہ پہلے سے ہے, جس کی شخصیت اور صورتحال بعد میں آئی وہ بعد میں. تو تاریخی طور پر تو بات طے شدہ بات ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کب سے ہیں. ہم تو جب سے اسلام ہے تب سے. اب ذرا نظریات و عقائد کے حوالے سے دیکھ لیجئے. اسلام دنیا کے مذاہب میں یوں سمجھیے کہ پہلا مذہب ہے کہ اس سے پہلے جتنے مذاہب آئے, انبیاء آئے, تبلیغ کر کے دنیا سے چلے گئے, بعد میں ان کے دین کو اب لوگوں نے نام دینا چاہا تو اب نام کیا دیا جائے؟ عام طور پر دین لانے والے کے ساتھ ہی وہ دین منسوب کر دیا گیا. اب وہ کرائسٹ حضرت عیسیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تو اس کرائسٹ سے کرسچین بن گیا. آپ نے اس کا ترجمہ عیسائی کر دیا. حضرت عیسیٰ سے نسبت رکھنے والے عیسائی کہلائے. وہ جو یہودی تھے ان کا تصور خدا میں یہ اللہ کے لیے نام تھا یہودا, اس لیے یہ لوگ یہودی کہلائے. ان کے تصور کی جو بنیادی بات تھی اس کے حوالے سے یہ یہودی کہلائے. بدھ مذہب ہے, گوتم بدھ آئے, اپنی تبلیغات کر کے دنیا سے چلے گئے. بعد میں جن لوگوں نے ان کی پیروی کی وہ گوتم بدھ سے منسوب ہو کے بدھ مت کے ماننے والے کہلانے لگے. یعنی جتنے مذاہب ہیں اپنے بانی کے ذریعے سے پہچانے گئے. یہ اسلام واحد مذہب ہے جہاں تک میری نظر ہے, اسلام واحد مذہب ہے کہ اپنے آتے ہی اس نے اپنا ایک باقاعدہ نام رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ واحد مذہب ہے جس نے کہا کہ اس کا نام ہے اسلام. سبحان اللہ. اور اسلام کے معنی سلامتی والا. جی
اسلام کا لفظ سلم سے نکلا ہے، سلم کی معنی سلامتی ہے، سلامتی کا دین۔ پھر اس اسلام میں ترقی کر کے، یعنی جب اسلام کو نظریے کے طور پر ذہن میں قبول کیا کہ ہاں جو کچھ رسول کہہ رہے ہیں اس کو مان لیا، تو اس ماننے کے عمل کو تو اسلام کہا گیا، لیکن جب اس کو عمل میں ڈھال لیا، جب اپنی شخصیت کا جز بنا لیا، تو اب اسلام صرف اسلام نظریہ نہیں رہا بلکہ اب عمل بن گیا۔ جب عمل بنا تو اس کا نام رکھا گیا ایمان۔ سبحان اللہ، پہلی سطح مسلم تھی، جب اسلام لائے، جب عمل میں ڈھل گیا اسلام تو اب مومن کہلائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مومن کہلائے۔ ایمان سپرلیٹو ڈگری ہے اسلام کی، بلندتر درجہ ہے اسلام کا۔ اس ایمان کے معنی، یہ ایمان جاری ہوا، یہ لفظ بنا امن سے، اسلام بنا سلم سے مطلب سلامتی، اور ایمان بنا امن سے، امن آشتی۔ گویا اسلام بنیادی طور پر اس کا مرکزی خیال، اس کا بنیادی تصور جس کے اوپر اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، اس بنیاد کا نام امن و سلامتی ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا پیغام لے کے آیا۔ اچھا، صرف نام کی حد تک امن و سلامتی کی بات نہیں تھی، جب خدا کا تعارف ہونے لگا تو پہلے خدا کی صفت بتائی گئی کہ یہ رب العالمین ہے، پورے انسانیت کی پرورش کرنے والا، پوری کائنات کو پالنے والا، خبرگیر، ان کی ہر مشکل کو آسان کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ یہ سب رب کے معنی میں آ جاتا ہے۔ صرف رب پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ جو پہلا کلمہ قرآن نے تعلیم دیا اس میں خدا کی دو صفتیں بتائیں کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور پھر قرآن مجید میں بار بار اس کی تکرار ہوتی رہی۔ ربوبیت کا اعلان کرتے ہی یہ بھی کہا گیا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جیسے ہی کہا کہ تمام حمد اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، ساتھ ہی کہا وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی خدا سراپا رحمت ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کی وہ پرورش کرتا ہے، اور پرورش کا اصول جبر نہیں ہے، قوت کا استعمال نہیں ہے، طاقت کا استعمال نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، بلکہ رحمت کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان رحمان و رحیم ہے نا، رحمت کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے۔ اب اس رحمان و رحیم رب نے جس کو دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اس کے لیے بھی جو لقب منتخب کیا، ہم نے تمہیں داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے تم پر لوگوں پہ زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، لوگوں کو کھینچ کر ہدایت کے راستے پہ جبرن لانے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم نے تمہیں کیا بھیجا ہے؟ ہم نے تمہیں اور کسی حیثیت سے نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رحمان الرحیم، اس کا نبی پوری کائنات کے لیے رحمت، جو دین آیا امن و سلامتی کا پیغام۔ اب ذرا ان رنگوں سے جو تصویر بنتی ہے، سبحان اللہ، رب کی رحمانیت دیکھیے، ذات نبوت کی رحمت ہونا دیکھیے، اسلام کا امن و سلامتی کا پیغام دیکھیے، اس سے جو چیز سامنے آتی ہے اس کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ شکل کا فیصلہ بعد میں کیجئے گا۔ آج دنیا اسلام میں مسلمانوں کو بڑا ناز ہے اپنی تاریخ پر، ہمارے اسلام کے خادموں نے اسلام کو پھیلانے میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اچھا، کون ہے اسلام کے خادم؟ کون ہے اسلام کے خادم؟ مسلمان فہرست سنانا شروع کر دے گا۔ دیکھیے، فنا تھے، ان کے زمانے میں اتنی مملکتیں فتح ہوئیں، فنا تھے، اتنی قوموں میں اسلام پہنچا، اتنی جگہ پر اسلام کا جھنڈا گاڑا گیا، اتنی مملکتوں میں وسعت ہوتی رہی، ایک ایک دن میں 9 شہر فتح کیے جاتے رہے۔ بادشاہ بڑے فخر سے کہتا تھا آسمان کے اوپر بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر کہ جہاں چاہے برس جا، جہاں بھی برسے گا میری ہی سرزمین ہوگی، میری ہی مملکت ہوگی۔ یہ عظمتیں تھیں۔ جتنی شخصیتیں تاریخ اسلام میں اعظم کہلائیں وہ تھیں کہ جنہوں نے بہت سے ممالک فتح کیے، بہت سی قوموں کو غلام بنایا۔ جناب والا، ممالک فتح ہوتے ہیں تلوار سے، غلام بنایا جاتا ہے جبر سے۔ جبر اور تلوار یہ کسی کے لیے رحمت کا پیغام نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتائیے
تمام تر تاریخی فخر اگر ہے تو ان زبان پہ ہے نا جو فتوحات کرتے رہے، جنہوں نے مندروں کو ڈھا ڈھا کر وہاں مسجدیں بنا دی، گرجاؤں پہ قبضہ کر کے وہاں پر اپنے عبادت خانے تعمیر کر دیے، جن کے اوپر دوسری قوموں نے الزام لگایا کہ انہوں نے ہمارے کتب خانوں کو نذر آتش کر دیا، ہمارے علم و دانش کے تمام مراکز کو تباہ و برباد کر دیا، ہماری تہذیب و تمدن کو خاک پہ ملا دیا۔ دوسری قومیں روتی رہیں، آپ ان کے علاقے میں فتح کرتے رہے، اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ امن کا پیغام ہیں، سلامتی کا پیغام ہیں۔ سلامتی خون بہانے کا نام نہیں ہے، گردنیں کاٹنے کا نام نہیں ہے، تہذیبوں کو مٹانے کا نام نہیں ہے، دوسرے کی املاک پر قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ بارہا توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ جب یہ تمام فاتحین کا طرز عمل افراد کی زندگی میں آ جائے تو کبھی بھی قابل ستائش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فرد کسی کی جان لے لے تو قاتل کہلائے گا، کوئی شخص کسی کے مال پہ قبضہ کر لے تو لٹیرا کہلائے گا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے تو غاصب کہلائے گا۔ فرد اگر کوئی کام کرے تو غاصب کہلائے، لٹیرا کہلائے، قاتل کہلائے۔ یہی کام جب سلطنتوں کے زیر سایہ کوئی صاحب دوسری قوم کے ساتھ کریں، ان کی سرزمین پہ قبضہ کر لیں، ان کی دولت چھین لیں، ان کی گردنیں کاٹ دیں تو فاتح کہلاتا ہے۔ یہ فاتح کیا ہے؟ وہی لٹیرا فرد تھا تو بیچارہ لٹیرا کہلاتا تھا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اکیلا کیوں ہے، اس لوٹ میں دوسروں کو شریک کر لے تو محترم بن جائے گا، رحمت اللہ علیہ بن جائے گا، بس چلے تو رضی اللہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اسلام امن و آشتی کا پیغام دے رہا ہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح، امن و آشتی تلوار سے آتی ہے؟ ایک طرف سرمایہ افتخار، وہ جابر حکمران کہ جن کی تلواروں نے دوسروں کی زمینوں کو چھینا، دوسری کی دولتوں پہ قبضہ کیا، اپنی مملکت میں توسیع کی، یہی آپ کا سرمایہ افتخار۔ دوسری طرف ایک جماعت ہے جو بات کرتی ہے کہ جناب یہ تلواریں آپ کو مبارک، یہ گردنیں کاٹنا آپ کو مبارک، گردنیں یہاں بھی کٹیں گی لیکن دوسروں کی نہیں، ہماری اپنی گردنیں کٹیں گی، ہم قربانیاں دیں گے، ہم قربانیاں دیتے آئے، ہم گردنیں کٹاتے آئے، جان نثار کرتے آئے، تم ناز کرتے رہے فتوحات پر، ہم ناز کرتے رہے شہادتوں پر، تم ناز کرتے رہے اس مال و دولت پر جو تم نے لوٹ کے جمع کیا تھا، ہم ناز کرتے رہے ان قربانیوں پر جو راہ خدا میں ہم قدم پہ دیتے آئے۔ اب ذرا سوچ لو کہ قربانیاں امن کا پیغام ہوتی ہیں، یہ چلنے والی تلوار امن کا پیغام ہوتی ہے۔ جناب والا، آج اگر کوئی ذرا سے بھی انصاف سے کام لے، آؤ ذرا دیکھو یہ تلوار، یہ بھلا یہ امن کی علامت ہو سکتی ہے؟ تلوار جبر کی علامت ہے، خون بہانے کی علامت ہے۔ اسلام کا تلوار سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ بارہا کہا ہوا جملہ دوہرا دوں کہ تلوار سے منافق تو پیدا کیے جا سکتے ہیں، مومن پیدا نہیں ہو سکتے۔ تلوار گردنیں کاٹ سکتی ہے، دلوں کو نہیں جھکا سکتی۔ دلوں کو جھکانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، ایثار کی ضرورت ہے۔ بس جہاں قربانیوں کی بات ہو تو ایک گروہ کے حصے میں آتی ہے، جہاں گردنیں کاٹنے کی بات ہو ایک گروہ کے حصے میں آتی ہے۔ اب خود فیصلہ کر لو، اگر اسلام فتوحات کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام اگر چنگیزیت قائم کرنے کے لیے آیا تھا، ہلاکو کا مذہب قائم کرنے کے لیے آیا تھا، تو پھر تمہارا اسلام وہ والا اسلام ہے۔ ہمارا اسلام تو نبی رحمت کا اسلام ہے۔ آج مسلمان نے بڑے فخر سے اپنا نشان کیا بنایا؟ دو تلواریں آپس میں ٹکراتی ہوئی۔ یہ دو ٹکراتی ہوئی تلواریں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ نبی کے ہاتھ میں کب تھی تلوار؟ مجھے تو تاریخ میں کوئی مرحلہ نہیں ملتا کہ کسی میدان جنگ میں بھی نبی نے تلوار اٹھائی ہو۔ یہ کہاں سے اسلام کا نشان بن گیا؟ یہ دو تلواریں جو ٹکرا رہی ہیں، یہ ٹکرانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر دونوں تلواریں تمہارا نشان ہے تو اس کا مطلب ہے باہمی کشت و خون تمہاری سرشت میں داخل ہے۔
ارے بھائی ایک تلوار تمہاری ہوتی، ایک تلوار کسی اور کی ہوتی، ایک تم حق کے علمبردار کی حیثیت سے تلوار اٹھاتے، ایک باطل کی تلوار ہوتی، تو اگر باطل کی تلوار ہوتی تو تمہارے پرچم کا حصہ تو نہ بنتی نا۔ جو تمہارے پرچم کا حصہ ہے وہ تمہارا نشان ہے، تمہارا نشان دو ٹکراتی ہوئی تلواریں، ایک تلوار بھی نہیں۔ یہ تمہاری شخصیت کا، تمہارے مسلک کا، تمہارے عقیدے کا تضاد ہے، یہ دو تلواریں نہیں ٹکرا رہی ہیں، یہ تمہارے نظریات کا تصادم ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا، دو ٹکراتی ہوئی تلواریں، ایک اسلام ان ٹکراتی ہوئی تلواروں کا علمبردار، اور ایک اسلام جس میں جہاں کہیں فساد ہو، جہاں کہیں جھگڑا ہو، جہاں کہیں اختلاف ہو، جہاں انتشار ہو، وہاں جو لوگ امن پسند ہوتے ہیں، جو لوگ راحت کا پیغام لے کے آتے ہیں، جو اس فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ خدا کے لیے نہ لڑو، بیٹھو، غور کرو، آؤ مذاکرات کے ذریعے بات کریں، آؤ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ نہتہ ہاتھ جو امن و آشتی کا پیغام لے کے آتا ہے، جو فساد مٹانے کے لیے آتا ہے، ایک اسلام کی علامت یہ ہاتھ کا پنجہ۔ امن و آشتی کا پیغام، رسول رحمت، اللہ رحمان و رحیم۔ اب دنیا خود انصاف کرے کہ یہ ٹکراتی ہوئی تلواریں ان سب کا نشان ہے یا یہ بلند ہاتھ امن کی علامت ہے، یہ انسانیت کو راحت کا پیغام دے رہا ہے۔ محض ان علامتوں کی بنیاد پر اگر انصاف پسند کوئی ہوگا تو فیصلہ کر دے گا کہ امن پسند اسلام کہاں ہے اور یہ گھڑا ہوا اپنا بنایا ہوا اسلام کہاں ہے۔ جناب والا، ہم وارث ہیں اس نبی کے دین کے کہ جو زمانے کے لیے رحمت کا پیغام بن کے آیا ہے۔ اس لیے معاشرے میں ہم جہاں بھی ہیں پیغام راحت ہے، پیغام امن ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے پنجے کا نشان، یہ ہمارا علم جہاں بلند ہوتا ہے، جہاں بلند ہوتا ہے وہاں اس کا بلند ہونا ہی علامت امن ہے۔ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بلا دلیل کے۔ دیکھیے یہ پوری دنیا کے معاشرتی نظام کا حصہ ہے کہ جنگ و فساد سے، انتشار سے، جب کہیں تصادم ہو رہا ہو، ان مراحل سے عورتوں اور بچوں کو الگ رکھا جاتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورتیں اور بچے اس مقام پہ نہ ہوں، جن محاذوں پر جنگ ہو رہی ہو اس کو نان فیملی کنٹونمنٹس ایسی ہو جائیں گی، ایسی فوجی ٹھکانے بن جائیں گے جہاں فیملی نہیں رکھنے کی اجازت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر براہ راست امکان ہے کہ دشمن حملہ آور ہو جائے، تو چنانچہ بچوں کو اور عورتوں کو ان مقامات پہ رکھا جائے جو محفوظ مقامات ہیں۔ کسی جگہ فساد ہونے کا اندیشہ ہو تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورتوں بچوں کو کسی اور مقام پہ پہنچا دیا جائے جہاں امن و سکون ہو۔ عورتوں اور بچوں کو کسی بھی جنگ میں، کسی بھی فساد میں قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ جی پوری دنیا کے نظام کا تقاضا یہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے جہاں جہاں یہ پنجے والا علم سربلند ہوتا ہے، ادھر علم سربلند ہوا، مرد بعد میں پہنچیں گے، عورتیں پہنچ جائیں گی، بچے پہنچ جائیں گے، مجلس ہوگی، عورتوں بچوں کو ہم ساتھ لے کے آئیں گے، جلوس نکلیں گے، ہم ان کو ساتھ لے کے نکلیں گے۔ وہ ہم پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے طور پر جو چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرتے رہو، ہمارا علم بھی امن کی علامت ہے، ہمارے جلوس بھی امن کی علامت ہے، ہماری مجلسیں بھی امن کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم علمبرداران امن کیسے ہیں۔ ہم نے بتا دیا، ہماری خاموشیوں کو دنیا ہماری کمزوری سمجھتی رہی۔ دیکھو تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ مظلومیت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے مظلومیت کی قوت کو دنیا سے منوا لیا۔ دیکھو ہم
گردنیں کاٹ کر اپنا حق نہیں لیا کرتے، ہم خون بہا کر اپنا حق نہیں لیا کرتے، ہم تو گردنیں کٹاتے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس قوت کو کہیں زیادہ قوی قرار دیا ہے بنسبت تلوار کی قوتوں سے۔ تلوار کی قوتیں دم توڑتی رہیں اور مظلومیت کی قوت اپنے آپ کو منواتی رہی۔ کسی تفصیلات پہ جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک بات کہہ کے گفتگو کو ختم کروں کہ جناب والا، یہ جو جس اسلام سے ہم واقف ہیں یہ خون بہانے والا اسلام نہیں ہے۔ وہ خون بہانے والا اسلام یزیدی اسلام تھا، جس کے سپاہی تلواریں لے کے آئے تھے، جو خون بہانے کے لیے آئے تھے، جس کی علامتیں حرملہ ہے، جس کی علامت شمر ہے، جس کی علامت عمر ابن سعد ہے۔ یہ یزیدی قوت کے مظاہرے ہیں، یہ یزیدی قوت کا سامان ہے۔ انہی کے بلبوتے پہ یزید جیتنا چاہتا ہے نا کربلا کے جنگ۔ اور حسین کی قوتیں کیا ہیں؟ حسین کی قوتیں علی اکبر کا سینہ ہے، علی اصغر کا گلا ہے، عباس کے بازو ہیں۔ غور فرمائیے، کتنی عجیب و غریب بات ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ حسین کی ایک مرتبہ سوال ہوا تھا کہ امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ میں نے جواب میں یہی کہا تھا اور یہی بات دہراؤں گا کہ اگر حسین کے پیش نظر لڑائی ہوتی تو پھر اپنے سپہ سالار کو لڑائی سے روکتے نہیں۔ حسین تو دنیا میں لڑائیاں ختم کرنے کے لیے آیا ہے، امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے حسین کا سپہ سالار میدان میں جو تمام فوج کا سردار ہے، جو حسین کے لشکر کا سالار ہے، علمدار ہے، وہ میدان میں جا رہا ہے گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں، خون بہانے کے لیے نہیں، بلکہ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے، بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے، خالصتاً انسانی حقوق کے لیے اگر جان دی ہے۔ حضرت عباس کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ حسین کی نگاہ میں انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ یہ اپنے بچوں کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی بچہ ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، مسئلہ تو ہے کہ اس کی پیاس بجھانی ہے۔ اگر یہ بچوں کی اپنوں کی بات ہوتی تو وہ جو عباس میدان میں جا رہا تھا جان دینے کے لیے، وہ بھی تو اپنا تھا۔ یہ اپنوں پر اپنا قربان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ بنیادی طور پر پیاس کی خاطر قربانی دے رہے ہیں حسین۔ اور نہ صرف وہ قربانی، دیکھیے آج 1400 سال گزر گئے، آج 1400 سال گزر گئے۔ اس 1400 سال میں جو شخصیت میدان جنگ میں پیدا ہوئی ہو، یعنی اس کا تعلق میدان جنگ میں ہوا ہو، جس کا سارا کردار میدان جنگ سے تعلق رکھتا ہو، جس کی ساری حیثیت، سارا مقام میدان جنگ سے وابستہ ہو، یعنی کربلا سے پہلے ہم حضرت عباس کو نہیں جانتے، بہت معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں، بچپن کے کچھ واقعات، بس اتنا معلوم ہے۔ والدہ سے جناب امیر نے شادی کیوں کی تھی وہ معلوم ہے، امام حسن سے کیسی محبت رکھتے تھے یہ معلوم ہے، چند چھوٹی چھوٹی باتیں، باقی زندگی کے واقعات سے ہم تفصیل سے واقف نہیں ہیں۔ این کربلا میں حضرت عباس کا تعارف شروع ہوتا ہے۔ تعارف کس مرحلے سے ہوتا ہے؟ جب عباس حسین کے لشکر کا علمدار بنتا ہے۔ لشکر کا علمدار جرأت و ہیبت و شجاعت کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اب اگر کسی مرحلے پر انسان کو دشمنوں سے لڑنا ہو تو وہ عباس کی طرف رجوع کرے، مولا میری مدد کیجئے۔ کبھی طاقتور دشمن سے ٹکرانا ہو تو کہا جائے مولا مجھے جرأت اور ہمت دیجئے۔ جی اس سے وہی کچھ مانگے نا جس میدان کا وہ شہسوار ہے، وہ ہیرو میدان جنگ کے ہیں، تو پھر ان سے جنگ کے مرحلے پہ مدد مانگی جائے، جنگ کی دشواریوں کے لیے مدد مانگی جائے۔ لیکن کیفیت کیا ہے؟ عباس باب الحوائج ہے، جن کے اولاد نہیں وہ جا کے کہہ رہے ہیں مولا اولاد چاہیے، جن کے رزق میں تنگی ہے انہیں رزق چاہیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت چاہیے، جو مصیبت میں گرفتار ہیں مصیبت سے رہائی چاہیے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جنگ کا ہیرو ہے اور انسانوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حسین میدان کربلا میں جو آیا ہے تو وہ یزید نامی بادشاہ کی فوجی قوت سے ٹکرانے نہیں آیا، بلکہ وہ زمانے بھر کے ان تمام مسئلوں سے جس کی انسانیت شکار ہے
ان سب سے ٹکرا رہا ہے، وہ بیماریوں سے جنگ کر رہا ہے، وہ غربت سے جنگ کر رہا ہے، وہ جہالت سے جنگ کر رہا ہے، وہ ناانصافیوں سے جنگ کر رہا ہے۔ حسین کی جنگ انسان کے تمام حقوق سے ہے، تمام حقوق کے لیے ہے۔ یہی تو وجہ تھی بزرگان محترم کہ آج دنیا اسلام اپنے تمام عظیموں کو، تمام اعظموں کو دنیا کے سامنے لے کے جائے۔ جیسے ہی مخالف معاشرے میں اپنے باہر کے معاشرے میں لے کے جاتے ہیں تو ہر فاتح کی طرح دنیا میں جتنے فاتح ہوتے ہیں نا، اپنی قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، دوسری قوم کے مجرم ہوتے ہیں۔ جہاں پتہ کرتے ہیں ان کے مجرم ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھی ہوتے ہیں، جس سے تعلق ہوتا ہے اس قوم سے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا عظیم آدمی تھا، اس نے بڑا کارنامہ کیا۔ فاتح ہمیشہ ایک پارٹی کے ہیرو، دوسری پارٹی کے مجرم۔ وہ دین جو پوری دنیا کے لیے آیا تھا، اس کے اندر کبھی فاتح ہیرو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ صرف مسلمانوں کا ہیرو ہوگا، دوسری اقوام کا ہیرو نہیں ہوگا۔ تم اپنے تمام اعظموں کو، تمام عظیموں کو، تمام قابل قدر ہستیوں کو دنیا کے سامنے لے جاؤ، کوئی کہے گا اس نے ہمارے مندر گرائے تھے، کوئی کہے گا اس نے ہمارے گرجے گرائے تھے، کوئی کہے گا اس نے ہماری عزتیں لوٹی تھی، کوئی کہے گا اس نے ہماری دولت لوٹی تھی۔ سب دنیا شکایت کرے گی۔ اس وقت ہماری طرف سے علی کو لے جانا، حسین کو لے جانا ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ وہ میدان کربلا میں آج بھی کھڑا ہوا ہے، مصروف جہاد ہے۔ کیا کہنے، یہ عباس کی تمنا یوں ہی نہیں تھی۔ علی نے صرف ایک بیٹا نہیں مانگا ہے، وہ بیٹا مانگا ہے جو علی کی نمائندگی کر سکے۔ علی کی نمائندگی، بس علی کی شخصیت کے جتنے پہلو ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ علی نے بظاہر تو ایک بیٹے کی تمنا ہے، لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ علی جیسا بیٹا، تو ایسا لگتا ہے کہ ناممکن کی خواہش کی ہے علی نے، اس لیے کہ ایک علی بنا کے قدرت نے تخلیق کے قلم کو توڑ دیا کہ بس اب دوسرا علی نہیں بن سکتا۔ وہاں علی کہہ رہا ہے پروردگارا مجھے اور علی چاہیے۔ اور یہ تو میں نے جملہ کہہ دیا اس لیے کہ دعا علی کی اللہ ہی سے تھی، لیکن علی نے جن لفظوں میں اس بات کا اظہار کیا ہے، ان لفظوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ علی، وہ علی جو اللہ نے ایک بنایا تھا، علی نے یہ تمنا کہ مجھے ایک اور علی چاہیے، اس کی دعا بارگاہ ہستی میں تو ہے، لیکن جو وسیلہ ظاہر ہے وہ کون سا ہے کہ ایک ایسی ماں کی تلاش ہے کہ جو ایک اور علی بنا سکے۔ یا علی ابن البنین کا کیا مقام ہے، خدا کا شاہکار علی، اور ام البنین سے یہ توقع کہ علی تم مجھے بنا کے دو۔ یہی تو کہا تھا نا، ایک ایسی ماں کہ جو عباس کی ماں بن سکے۔ کتنی بڑی ذمہ داری تھی، انبیاء پہ نبوتوں کی ذمہ داری، ائمہ پہ امامتوں کی ذمہ داری، لیکن اس کے مقابلے میں ادب سے عرض کروں گا ان معزز ہستیوں سے، محترم ہستیوں سے، اس ماں کے اوپر یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سے کہا جائے ایک علی بنا کے دے۔ گھر میں آئی ہے تو یہ سمجھ کے آئی ہے کہ میں بہت عظیم فریضے کو سر انجام دینے جا رہی ہوں۔ چنانچہ گھر میں پہنچی، بیٹیاں آئیں، سیدہ کی بیٹیاں تھیں، لیکن اب ان کی بھی بیٹی ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں تو ان کی بھی بیٹیاں ہیں۔ دروازے پہ آئیں، مادر گرامی اندر چلیے، ہاتھ جوڑ لیے، شہزادی مجھے ماں نہ کہنا، زینب ام کلثوم مجھے ماں نہ کہنا، میرا نام اگر تمہارے ماں کی کنیزوں میں بھی لکھا جائے تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ ابھی عباس دنیا میں نہیں آیا، لیکن اپنے فرض کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے جناب ام البنین نے فضا بنانی شروع کر دی، جس فضا میں عباس بن سکے۔ وہ
ماحول فراہم ہو جائے جہاں عباس بن سکے. چنانچہ یہ ماں کی تربیت ہے، یہ ماں کی تربیت ہے کہ بچے کو پہلے دن سے احساس ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں کسی عظیم کام کے لیے آیا ہے. اس کا مطمع نظر، اس کا مقصد کا تعین ماں کرا رہی ہے. پہلے دن ہی یہ اعتراف کروایا جا رہا ہے، یہ منظر دکھایا جا رہا ہے. علی آئے، پتہ چلا کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. پہنچے، ہاں بھائی دکھاؤ میرے بچے کو. دیکھا. اب علی کی نگاہیں ہیں عباس کے اوپر اور ام البنین کی نگاہیں علی کے چہرے پر. ایک اطمینان کی کیفیت ہے. ہاں پیشانی تو ایسے ہی چوڑی ہے کہ جیسے زمانے کی تقدیر اسی کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ بچہ ہے لیکن میری طرح وسیع سینہ رکھتا ہے. اسلام پہ آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پہ برداشت کر سکتا ہے. ہاں یہ بازو ایسے ہیں کہ اگر موقع ملے تو در خیبر اکھاڑ سکتے ہیں. جسم تو میرا جیسا ہے، اللہ نے علی کو جسم، عباس کو جسم تو میرا جیسا دیا ہے. ام البنین اب میرا جیسا کردار عطا کرنا تمہارا کام ہے. اب دیکھیے اس بات کی طرف توجہ دلانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب ام البنین کو اپنی ذمہ داریوں کا کتنا احساس ہے. کہا مولا یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن میں کیسے اس کو تربیت دوں گی؟ یہ تو آج تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی. چاہتی پہلے دن سے ہی سبق مل جائے عباس کو. علی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں آنکھیں نہیں کھولی، یہ نہیں کھولے گا. میں نے بھی نہیں کھولی تھی، میں نے بھی نہیں کھولی تھی. باقی آگوش میں آنکھیں میں نے بھی نہیں کھولی تھی. کیوں کرو ذرا حسین کو بلاؤ. حسین کو بلاؤ. حسین آئے، حسین آئے. بچے نے خوشبو سونگی، نندے ہاتھ بڑھا دیے. گویا کہہ رہا ہوں مولا آنکھیں تو کھلتی رہیں گی، پہلے ہاتھوں کا نذرانہ قبول کر لیجیے. سامعین محترم سفر طویل ہے، میں دو جملوں میں بات کو آگے بڑھاتے چلوں. یہ عباس جوان ہونے لگا، کوئی تقریباً 14 سال کا سن تھا کہ 16 سال کا سن تھا کہ جس مرحلے پر بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. آخری مرحلہ تھا. ایک مرتبہ ام البنین لے کے بارگاہ امیر المومنین میں آئی. مولا یہ عباس حاضر ہے، عباس حاضر ہے. علی نے پھر دیکھا، ہاں ام البنین ویسے ہی بنایا جیسا میں چاہتا تھا. ہاں میرا نمائندہ ہے. کئی مرحلے پہ دیکھ چکے ہیں. کہا ہاں میرا نمائندہ ہے، میرا جانشین ہے. کہا مولا پسند آئی میری محنت؟ میری محنت پسند آئی، قبول ہوئی؟ مولا نے کہا یہ یقیناً کربلا میں میری نمائندگی کر سکے گا. اچھا مولا آپ نے قبول کیا نا، شکریہ، میری محنت ٹھکانے لگ گئی. لیکن مولا یہ ایک عباس تو آپ کی طرف سے، 3 اور عباس میری طرف. 4 بیٹے علی کے سپرد کیے کہ یہ میری طرف سے. اب یہ بیٹے ان کی آرزوؤں کا مرکز ہیں. جناب ام البنین کی تمام توقعات کہ جناب امیر کی خواہشات پوری ہوں ان بیٹوں کے ذریعے سے. ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ حسین مدینے سے جانے لگے. قافلہ جا رہا تھا، قافلہ روانہ ہوا. جب یہ قافلہ چلنا شروع ہوا تو صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک کا مقام متعین ہے. اگلی صفوں میں امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار آپ کے ساتھ، ادھر ادھر بنی ہاشم کے اور جوان یہ آگے آگے گھوڑے پہ چل رہے ہیں. پیچھے اونٹوں پر خواتین سوار ہیں، ان کے پیچھے غلام، کنیزیں، گھر کا ساز و سامان. بڑے اہتمام سے مدینے سے روانہ ہوا یہ قافلہ. 59 سال کی کمائی ہے علی و سیدہ کی جو پوری کی پوری آج روانہ ہو رہی ہے، پورے اہتمام سے روانہ ہو رہی ہے. پورے قافلے کی ہر سواری کا مقام متعین، ہر سوار کی جگہ متعین. جو جگہ مقرر ہے اسی جگہ پہ چلتا جا رہا ہے. بس ایک جوان ہے کہ کسی کو اس کو قرار نہیں ہے، کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف. ایک مرتبہ چلتے چلتے یہ جوان
حسین کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے کو لے کے آیا. حسین ہر ادا سے واقف پلٹ کے پوچھا عباس کیا بات ہے؟ عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا ماں پیچھے سے آواز دے رہی ہے. اجازت ہو تو ماں سے ملاؤ. ماں سے ملاؤ. عباس ماں بلائے اور پوچھ رہے ہو؟ بولا مجھے ان کی شریعت معلوم ہے لیکن آپ امام زمانہ ہیں. آپ کی اجازت کے بغیر میرے لیے نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے. تمام رشتے آپ کے بعد شروع ہوتے ہیں. اچھا عباس جاؤ ماں جو کچھ کہہ رہی سنو. آئے پیچھے ماں آ رہی تھی جا کے قدموں پہ بوسا دیا. مادر گرامی آپ کو تو خدا حافظ کہہ کے آیا تھا اب کیوں زحمت فرمائی؟ کہا بیٹے میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد دوبارہ تجھے دیکھ نہیں سکتا. ایک مرتبہ دیکھنے کی تمنا ہے. اور بیٹے پھر ایک اور خاص بات ہے جس کے لیے میں یہاں تک آئی ہوں. ایک خاص بات ہے جس کے لیے آئی ہوں. جی مادر گرامی کیا بات ہے؟ کہا بیٹے تجھے پتا ہے نا جس کے ساتھ جا رہا ہے اتنا سخی ہے کتنا جواد ہے غلاموں کو نوازنے والا ہے بے وقتوں کو عزت دینے والا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی تجھے پیار سے بھائی کہے گا. ہو سکتا ہے تجھے اپنے لشکر میں علمدار بھی بنا دے لیکن بیٹا عباس خبردار اگر اپنی حیثیت کو بھول گیا اپنے حیثیت کو بھول گیا تو میں قیامت تک دور نہیں بخشوں گی. سامعین محترم عباس نے ماں سے وعدہ کیا گئے. اب میں کس کس مرحلے کا ذکر کروں؟ کربلا گزر گئی. عباس نے جام شہادت پی لیا. واقعہ کربلا ختم ہوا. شہزادیاں گرفتار ہوئی بازاروں میں پھرائی گئی قید خانے میں رکھی گئی. پورا 1 سال گزر گیا. سال گزر گیا. مدینے کی گلیوں میں ایک دن آواز گونجی مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہے. جو نبی کے مزار کا چراغ تھا اسے کربلا میں گل کر دیا گیا. آواز دینے والا آواز دیتا جا رہا تھا. مدینے کے گھروں سے بچے نکل رہے تھے عورتیں نکل رہی تھی مرد برآمد ہو رہے تھے. سب پوچھ رہے تھے بتا تو صحیح کیا ہوا ہے. وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا. منادی دیتے دیتے وہ مسجد نبی میں پہنچا. سارا ہجوم ساتھ آیا. اب جب مسجد میں پہنچا منبر پہ گیا. بشیر ابن جسلم جا کے مخاطب ہوا مدینے والوں حسین کربلا میں مارے گئے. حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے گئے. گھر کی عورتوں کی چادریں چھینی گئی. انہیں بازاروں میں پھیلایا گیا. ابھی اتنا کہا تھا کہ مسجد کے ایک ستون کے پاس کھڑی ہوئی ایک خاتون اس نے للکار کی کہا اے شخص تو جھوٹ بولتا ہے. بشیر مطلب چوکا پوچھا یہ کون ہے جو مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے؟ کہا خبردار یہ عباس کی ماں ہے. ممبر سے اترا جا کے قدموں پہ سر رکھ دیا. بیوی آپ کا کہا ہوا حکم خدا اور رسول کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ نے مجھے جھوٹا کہہ دیا تو قیامت تک دنیا مجھے جھوٹا ہی سمجھے گی بلکہ قیامت میں بھی میں جھوٹوں پہ اٹھایا جاؤں گا. یقیناً مجھ سے کوئی غلط بات سرزد ہوئی ہے. خدا کے لیے مجھے بتا دیجئے کہ میں نے کیا غلط بات کہی ہے. کہا تو نے یہی تو کہا نا حسین مارا گیا. جب ام کلثوم کو گرفتار کر کے بازاروں میں پھیلایا. ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا عباس موجود ہے. شہزادی میری مجال نہیں کہ میں جناب عباس کے شان میں کوئی گستاخی کروں. کیا کروں کہ مختصر طور پر صرف واقعے کی بنیادی باتیں بتا رہا تھا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک عباس زندہ رہا نہ حسین کے جسم پہ کوئی زخم لگا نہ زینب کی چادر کی طرف کوئی میلی معمولی
پریشان تھی. اب جب یقین ہو گیا کہ عباس نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے, ان کی تربیت کام آ گئی ہے, تو فرض سے مطمئن ہونے کے بعد اب ممتا کا جذبہ اٹھا, اب ایک ماں کے جذبات ابھرے. کہ اے شخص سب کچھ سنا ہے, ذرا یہ تو بتا میرا عباس کیسے مارا گیا, کیسے مارا گیا. بشیر نے سنانا شروع کیا کہ عباس نہر کے اوپر آئے, مشکیزہ لے کے آئے تھے, پورے نہر کو دشمنوں سے خالی کیا, مشکیزے کو پانی میں ڈالا, مشکیزے کو بھرا, گلے میں ڈالا, لے کے روانہ ہوئے. راستے میں ایک بازو کٹا, دوسرا بازو کٹا, مشکیزے میں تیر لگا. اس مرحلے پر ایک شقی نے عباس کے سر پہ گھرس مارا. اس کا لگنا تھا کہ عباس گھوڑے سے نیچے آیا.